أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سوال بہت ہی اہم سوال ہے. کرسی پر نماز کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ کرسی پر نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس عذر کی بنا پر کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. قیام اور سجدے پر جو شخص قادر ہے اس کے لیے نماز میں قیام کرنا فرض ہے، اور قیام چونکہ نماز کا ایک رکن ہے. اگر قیام اور سجدے پر قدرت ہوتے ہوئے فرض نماز بیٹھ کر ادا کی جائے تو رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ ضروری ہوگا. دلیل دیکھیے، من فرائضها القیام فی فرض لقادر علیہ علی السجود، در مختار مع الشامی زکریہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132 پر یہ دلیل موجود ہے. یہاں تک کہ اگر نماز میں قیام کے کچھ حصے پر قدرت ہے، مکمل طور پر قیام پر قادر نہیں، تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے، خواہ کسی عصا یا لکڑی یا دیوار پر ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ ہو، اتنی دیر قیام کرنا فرض ہوگا. اگر اتنی دیر قیام نہ کیا یا ٹیک لگا کر کھڑا نہ ہوا اور بیٹھ کر نماز مکمل کی تو نماز نہیں ہوگی. دلیل ملاحظہ فرمائے، وَإِن قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ وَلَوْ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ قَامَ لُزُومًا بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ وَلَوْ قَدْرَ آيَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ. در مختار کی دلیل ہے، اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ یا صرف سجدے پر قادر نہیں تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے. وہ اشارے سے رکوع سجدے ادا کرے. اس صورت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے مقابلے میں بیٹھ کر اشارہ کرنے سے نماز ادا کرنا افضل اور بہتر ہے. اب جو عذر قیام کو ساقط کرتے ہیں وہ کون سے، یعنی کس عذر کی بنیاد پر قیام ساقط ہوتا ہے، اس کی دو قسم کے عذر ہوتے ہیں. ایک حقیقی ہے، دوسرا حکمی ہے. حقیقی عذر یعنی اس طرح معذور ہو کہ قیام اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو، وہ شخص کھڑا ہی نہ سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا. دوسرا حکمی عذر ہے، یعنی اس درجے معذور نہ ہو کہ قیام پر قدرت ہی نہ ہو، بلکہ قدرت تو ہو مگر گر جانے کا اندیشہ ہو، یا ایسی کمزوری حالت ہو جو شریعت کی نگاہ میں عذر میں شامل ہو. مثلا بیمار ہے اور ماہر مسلم تجربہ کار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی کھڑے ہونے میں بیماری میں اضافہ ہوگا، یا بیماری دیر سے صحیح ہوگی، یا کھڑے ہونے میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہو. ان صورتوں میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے. یہ حکمی عذر ہے، نہیں کسی ڈاکٹر کے کہنے پر یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور اگر غیر معمولی درد نہ ہو بلکہ ہلکی اور قابل برداشت تکلیف کا سامنا ہو تو یہ شریعت کی نگاہ میں معذور نہیں ہے. اس صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جو شخص قیام پر قادر نہیں لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، کھڑا تو نہیں ہو سکتا البتہ بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، تو اس کو زمین پر بیٹھ کر سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. زمین پر سجدہ نہ کرتے ہوئے کرسی پر یا زمین پر اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں. فتاوی تاطرخانیہ میں یہ دلیل موجود ہے. اور اگر رکوع سجدے پر قدرت نہیں، نہ رکوع پر قدرت ہے نہ سجدے پر قدرت ہے، اور زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو تشہد کی حالت پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ جس ہیئت پر بھی خواہ تورک، یعنی جیسے عورت بیٹھا کرتی ہے دونوں پیر بچھا کر، اس کی حالت پر، یا پھر آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھنا آسان ہو، ممکن ہو، اس حیات کو بھی اختیار کر کے زمین ہی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کی جائے.
کرسیوں کو اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ شریعت نے ایسے معذورین کو زمین پر بیٹھنے کے سلسلے میں مکمل رعایت دی ہے کہ جس ہیئت میں ممکن ہو بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور رکوع بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر ہی بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے ہی اشارتاً رکوع اور سجدہ کرے، ایسے ہی اسے نماز پڑھنا ہوگا، کرسی پر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اس صورت میں بلا ضرورت کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی اس میں کراہت ہے۔ دیکھیے، زمین پر بیٹھ کر ادا کرنا مسنون طریقہ ہے، اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے لوگوں کا عمل رہا ہے۔ 90 کی دہائی سے قبل تک کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا رواج ہی نہیں تھا، نہ ہی خیر القرون سے اس طرح کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسیوں کے بلا ضرورت استعمال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے، حالانکہ اتصال صفوف کی حدیث میں بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سووا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، صفوں کو درست کرنے کی تاکید آئی حدیث کے اندر۔ تیسری بات یہ کہ بلا ضرورت کرسیوں کو مساجد میں لانے سے غیروں کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور دینی امور میں ہم کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز تواضع و انکساری سے عبارت ہے، یعنی نماز نام ہی اصل ہے عاجزی کا، انکساری کا، اور بلا ضرورت کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنے کے مقابلے میں زمین پر ادا کرنے میں یہ انکساری بدرجے اولا پائی جاتی ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والے کے اندر کسی درجے میں کوئی نہ کوئی کبر آ ہی جاتا ہے، جو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اس کا موازنہ ہم خود اپنی جگہ کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات ہے کہ نماز میں زمین سے قرب ایک مطلوب شے ہے جو کرسیوں پر ادا کرنے میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا دشوار ہو جائے تو پھر کرسیوں پر ضرورت کی وجہ سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجدے کی قدرت ہوگی تو پھر کرسی پر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جس صورت میں ضرورتاً کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی مصلی کو چاہیے کہ سجدے کے وقت اشارے پر اکتفا کرے۔ جہاں تک کرسی کے کسی حصے مثلا اس پر لگی لکڑی پر سجدہ کرنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بحالت معذوری کسی اونچی چیز پر سجدہ کرنے کے سلسلے میں روایت مختلف آئی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی معذوری کی وجہ سے نماز میں ایک تکیے پر سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا، اگر زمین پر سجدہ کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو اشارے سے نماز ادا کرو اور سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکو۔ جیسے کہ بعض حضرات کرسی ایسی لیتے ہیں جس پر تخت لگا ہوا ہوتا ہے اور اس تخت پر یا ٹیبل پر سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا اس طریقے سے سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ اشارے سے ہی سجدہ ادا کر لیں، نماز ہو جائیں گے۔ اب اختصار کے ساتھ جواب کا ماحصل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو شخص قیام پر قادر نہ ہو، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن کسی بھی ہیئت پر زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، چاہے 4 زانوں بیٹھے یا پھر 2 زانوں بیٹھے یا کسی بھی ہیئت پر زمین پر اگر بیٹھ سکتا ہے تو اس کو زمین بھی پر بیٹھ کر رکوع و سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر رکوع و سجدے کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہی نہیں اور نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن گھٹنے میں درد ہے یا کمر میں درد ہے جسے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے میں قادر ہے، زمین پر تو بیٹھ سکتا ہے مگر رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں رکھتا، تو یہ حضرات زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ کرسیوں کا استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں، البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔
کرسی استعمال کرنے کی صورت میں بھی عام سادہ کرسی پر نماز ادا کی جائے، ٹیبل والی کرسی پر نماز ادا کرنے سے احتراز کیا جائے۔ زمین یا کرسی پر نماز ادا کرنے سے متعلق دو امر قابل لحاظ ہے، یعنی دو باتوں کا دھیان رکھا جائے۔ نمبر ایک یہ کہ کرسی پر اشارہ کرنے کی صورت میں بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کو ران پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارے سے سجدہ کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے ڈھکیل دیتے ہیں۔ ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ رکوع و سجدہ دونوں میں ہاتھ کو ران پر ہی رکھنا چاہیے، البتہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں۔ دوسرا جو ہے کہ معذوری کی حالت میں زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنے کی صورت میں رکوع میں سرین کا زمین سے اٹھنا ضروری نہیں، بلکہ پیشانی کا گھٹنے کے مقابل ہونا ضروری ہے، جیسا کہ امداد الاحکام میں لکھا ہوا ہے کہ بحالت جلوس رکوع کرتے ہوئے، یعنی بیٹھنے کی حالت میں رکوع کرتے ہوئے صرف اتنا ضروری ہے کہ پیشانی کو گھٹنے کے مقابل کر دیا جائے، اس سے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اب کرسیوں پر نماز ادا کرنے والے حضرات اپنے احوال پر غور فرمائیں کہ کیا واقعاتاً وہ اس درجے معذور ہیں کہ شرعاً ان کے لیے کرسی پر نماز ادا کرنا جائز ہو۔ اگر وہ اس درجے معذور نہیں تو پھر کرسیوں پر نماز پڑھنے سے احتراز کریں، تاکہ مساجد میں بے ضرورت کرسیوں کی کثرت نہ ہو۔ بوقت ضرورت کرسی اختیار کرنے کی صورت میں ٹیبل والی کرسی اختیار نہ کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔